بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے سابقے۔ سابقے کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف یا الفاظ جو کسی بھی بامعنی لفظ سے پہلے لگ کر اس کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں یا بامعنی لفظ کے ساتھ مل کر نیا لفظ بناتے ہیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس ایک سابقہ ہے پر کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، اور اگر اس کو ہم لفظ نور کے ساتھ جوڑیں گے، نور کا مطلب ہوتا ہے روشن چمکدار، تو ہمارے پاس ایک نیا لفظ بنے گا پر نور، یعنی نور سے بھرا ہوا۔ اسی طرح سابقہ نا کے مطلب ہوتے ہیں نہیں، اور اگر اسے فرمان کے ساتھ جوڑیں، فرمان کا مطلب ہوتا ہے حکم، تو ہمارے پاس ایک نیا لفظ بنے گا نافرمان، یعنی حکم کو نہ ماننے والا۔ سابقے کی مدد سے اردو زبان میں بہت سے نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ ہمیں بہت سارے سابقے دیے گئے ہیں، تو آئیے سابقے کی مدد سے نئے الفاظ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے سابقہ ہم سے ہم جماعت، ہم نام، ہم سفر، ہم آواز، ہم راہ، ہم راز۔ اسی طرح سے سابقہ لا سے لاوارث، لا علم، لا زوال، لا حاصل، لا شعور، لا تعداد۔ اسی طرح سے سابقہ پر سے پرعزم، پر لطف، پر نور، پر جوش، پر رونق۔ اسی طرح سابقہ خوش سے خوش فہمی، خوش اخلاق، خوش ذائقہ، خوشبو، خوش نصیب۔ سابقہ در سے درگزر، درپیش، درگاہ، دربار، در حقیقت، درکنار۔ سابقہ خود سے خوددار، خود سر، خود غرض، خود پسند، خود شناس، خودکار جیسے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سابقہ بے کے ساتھ اگر ہم نئے الفاظ بنائیں گے تو بے ادب، بے رحم، بے سہارا، بیکار، بے خبر، بے وقوف۔ اسی طرح سابقہ بد کے ساتھ بد نظر، بد نما، بد صورت، بد اخلاق، بد نصیب، بد مزاج۔ اسی طرح سابقہ با کے ساتھ باوضو، بشعور، باخبر، با ادب، با اثر، با معنی۔ اسی طرح سابقہ ان کے ساتھ ان پڑھ، انمول، انتھک، انگنت، انجان، انکہی۔ اسی طرح سابقہ کم کے ساتھ کمزور، کم گو، کم در، کم عمر، کم بخت، کم عقل۔ اسی طرح سابقہ نا کے ساتھ ناممکن، ناکام، نافرمان، نامکمل، نالائق اور نااہل جیسے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سابقے کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ یہاں پر دہرائی کر لیتے ہیں۔ سابقوں کی مدد سے نئے الفاظ مکمل کیجیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اب آپ کو اس میں مناسب سابقے لگا کر نئے الفاظ بنانے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے جس میں ہدایت دی گئی ہے مندرجہ ذیل عبارت مناسب سابقہ الفاظ کی مدد سے مکمل کیجیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ سابقہ الفاظ دیے گئے ہیں جیسے بے صبری، بے حد، بے دلی، بے درد، بے خیالی۔ ان الفاظ کی مدد سے آپ کو یہ عبارت مکمل کرنی ہے۔ جیسا کہ اس عبارت میں لکھا ہے، مجھے بہت زور کی بھوک لگی تھی، میں ڈیش سے کھانے کا انتظار کر رہا تھا، کھانا ابھی تیار نہیں تھا کہ میں ڈیش سے اٹھا اور باغ میں نکل آیا، ڈیش میں میرا پاؤں کیاری میں جا پڑا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز میرے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے، اوہ ہو یہ تو ایک چھوٹا سا پودا تھا۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر بھائی جان میری طرف آ گئے اور مجھ سے کہا، تم کتنے ڈیش ہو؟ نازک سے پودے کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ میں نے کہا، مجھے ڈیش افسوس ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی جان نے کہا، اب تم اس کے بدلے ایک نیا پودا لگا دو۔ آپ نے دیکھا کہ اس عبارت میں جہاں پہ جس سابقہ الفاظ کی ضرورت ہو وہ لگا کر عبارت کو مکمل کیجیے۔
مجھے امید ہے آپ کو سابقے کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔